تو قرآن سائنس کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سائنس سے مراد وہ گہری پیچیدہ باتیں، اس لیے کہ وہ باتیں کرے گا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ 1400 سال میں انسان پہ صدیوں جہالت کا غلبہ رہا ہے. تو قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ڈائناسور کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، فلانی چیز کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. تو دیکھو قرآن میں کیا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. قرآن نے جو واقعات بیان کیے نا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہ وہ واقعات تھے جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے. ان کی تاریخی کتب میں یہ چیزیں لکھی آتی تھیں اور سینہ بسینہ چلی آتی تھی، سینہ بسینہ چلی آتی تھی. تبھی قرآن نے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم قوم لوط اور قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات کے قریب سے گزرتے بھی ہو، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو، اس قوم کے چرچے ہیں تمہارے یہاں. وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن ایسا واقعہ بیان کرتا جس سے عرب پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر قرآن دو چیزیں قرآن کے ذمہ ہو جاتی. ایک اس واقعے کے وجود کو ثابت کرنا، دوسرا اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق اخذ کرنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ان واقعات کی سلیکشن ہونی چاہیے جن کو یہ پہلے سے جانتے ہیں، تاکہ کام کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، پبلک کے لیے آزمائش کم ہو. تو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کے واقعات یہ تو تورات اور انجیل میں چلے آ رہے تھے، اور عرب بھی یہودیوں سے سنتے تھے اور سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی تھی. تو یہ تو مانتے تھے ایسا تو ہوا، سوائے چند جاہل لوگوں کے جنہوں نے بالکل انکار کر دیا، لیکن میجورٹی مانتی تھی. حالانکہ تاریخ میں اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے، قرآن نے ان کو بیان نہیں کیا. ہاں قرآن جب بیان کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، داؤد علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو کے واقعے کو، تو اس میں جو یہود و نصارہ کی تحریفات تھیں کہ واقعے کا بالکل ہی حلیہ بگاڑ دیا، ان تحریفات کو سے ہٹ کے بیان کرتا تھا. جیسے یہود و نصارہ تو ایسے بیان کیا نا، اس میں بعض دفعہ پیغمبروں کی توہین بھی ہو رہی ہے. تو قرآن نے اس کو اصل یعنی واقعے کی، ایسا نہیں ہے کہ سرے سے وہ واقعہ مانتے ہی نہیں تھے، تفصیلات میں نہیں ان کو معلوم تھی. قرآن نے ان واقعات کی کیا کی، تفصیلات بیان. تبھی آپ دیکھیں جب بھی یہ ہومو سیکس کی بات چلتی ہے نا، تو پادری بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور دلیل تورات کی دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تورات میں تذکرہ برے انداز سے ہوا ہے، انجیل میں تذکرہ برے انداز. تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی قوم لوط کے واقعے کو مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن سے نہیں دیکھا، وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے. بلکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ انہوں نے لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کتاب کبھی پڑھی نہیں ہے انہوں نے، تو کہاں سے لیا ہے. اور ان کی 40 سال زندگی مکہ میں گزری، اس وقت تو ان کو یہود و نصارہ سے کوئی ربط تھا ہی نہیں. تو یہ واقعات تو اس وقت انہوں نے سنانا شروع کیا ہجرت سے پہلے. تو قرآن کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آتا جو ایک خاص طبقے کی سمجھ میں آئے دوسرے طبقے کی سمجھ میں نہ آئے.